عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، ہمارا سلسلہ جو قرآن پاک کی کچھ آیات کے سلسلے میں چل رہا تھا، اس سلسلے میں آج ہم نے سورہ الحشر کی آیات 18 تا 20 اور سورہ الصف کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سورہ حشر کی آیات جو ہیں 18 سے 19 تک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، ہم نے تلاوت کلام پاک سنی۔ اب ان آیات کا ترجمہ اور ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ پاک سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ہر جان لے گی کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ اب ان آیات سے پہلے اس صورت میں یہودیوں کی عہد شکنی اور منافقین کے مکر و فریب کو بیان کیا گیا۔ اب ان آیات میں ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک والا سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم جو کام کرتے ہو اور جو
چھوڑتے ہو ہر ایک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا اعمال کیے ہیں، اور تمہیں مزید تاکید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں سرگرم رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ لہذا جب گناہ کرنے لگو تو سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو دیکھ رہا ہے، وہ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا اور اس کی سزا و جزا دے گا۔ اس آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ ڈرو، اب اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اب ہر نفس کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ جو کچھ آج میں کر رہا ہوں وہ کل میرے سامنے پیش ہوگا اور میں اس کا حساب کتاب دوں گا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس آیت کی روشنی میں اور اپنے ایمان کی روشنی میں، قرآنی تعلیمات اور حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کے اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے اعمال کرنے چاہیے جو کہ کل ہم جن کا حساب دیں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس طرح کا مراقبہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اب مراقبہ کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک گھڑی کا جو غور و فکر کرنا ہے بہت سے ذکر کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا بہت افضل امر ہے، اور یہی مراقبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخروی معاملات کے بارے میں مراقبہ اور غور و فکر کرتا رہے۔ مراقبہ کا معنی، اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ مراقبہ کا معنی ہے نگاہ بانی کرنا، جس طرح اپنا مال شریک کے حوالے کر کے شرط رکھی جاتی ہے اور عہد و پیمان کے بعد بھی بے خبر ہو کر نہیں بیٹھ رہتے، اسی طرح ہر وقت نفس کی خبر گیری کرتے رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس سے غافل ہو گئے تو وہ کاہلی اور خواہشات کو پورا کرنے کے سبب پھر سے سرکش ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں سورہ اپنا یوسف میں جو 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے وہاں بھی یہی کہا گیا کہ 13واں پارے کے شروع میں وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، دیکھیں وہاں بھی نفس کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے نفس کا مراقبہ کرنا چاہیے اور ہمیں ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب بندہ اس بات پر کامل یقین رکھے، مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات پر کامل یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر فعل اور ہر خیال سے واقف ہے اور اس سے کسی بات کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگ اگر صرف اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن دونوں کو دیکھتا ہے۔ جس نے یہ بات سمجھ لی اور یہ آگاہی اس کے دل پر غالب آ گئی تو اس کا ظاہر و باطن زیور ادب سے آراستہ ہو جائے گا۔ انسان اگر اس بات پر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن سے واقف نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر اس پر ایمان لایا پھر اس کی مخالفت کی تو وہ بڑا دلیر اور بے شرم ہے۔ اب ترغیب کے لیے یہاں بزرگان دین کے مراقبہ فکر آخرت سے متعلق دو واقعات ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک باغ میں گیا تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی اور وہ فرما رہے تھے، عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب، واہ کیا خوب! آئے عمر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ اسی طرح ایک دوسرا قول ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات پالی
تو بعد یعنی قیامت کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت دوار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی مرتبہ دیکھا کہ رات کی تاریکی میں آپ اپنے محراب میں لرزاں و ترساں اپنی داڑھی مبارک تھامے ہوئے ایسے بے چین بیٹھے ہوتے کہ گویا زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کے ماروں کی طرح روتے اور بے اختیار ہو کر فرماتے، آئے میرے رب، آئے میرے رب، پکارتے، پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے، تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے، میرے لیے بن سنور کر آئی ہے، دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تیری عمر کم ہے اور تیری محفل حقیر، جبکہ تیرے مصائب جھیلنا آسان ہیں۔ آہ صد آہ، زاد راہ کی کمی ہے اور سفر طویل ہے، جبکہ راستہ وحشت سے بھرپور ہے۔ تو یہ دیکھیں، ہر جو ہمارے صحابی رسول ہیں، اللہ کے ولی ہیں، سب کی نظر اسی پر جمی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن بڑا سخت ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ میں ہی یوم الدین کا مالک ہوں۔ تو اس لیے اس یوم الدین کے حساب کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت تیار کرنا چاہیے، اور ہم سب سے بڑی کوشش جو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اچھا سے اچھا بول، اچھا سے اچھا فعل اور اچھا سے اچھا کام ہم سے سرزد ہو جائے، تاکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، اور ہمارا جو جب قیامت کا دن ہو، یا جب ہماری موت آئے، یا جب ہماری قبر ہے، تو اس وقت ہمارے لیے آسانیاں ہوں نہ کہ مشکلات ہوں، اور ہمیں حساب دینا مشکل ہو جائے۔ اگلی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی مانند نہ بن جانا، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ، تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، أَنفُسَهُمْ، جیسا کہ انہوں نے بھلایا۔ تو اس کا مفہوم محاورہ ترجمہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ پاک کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کو طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی آئے ایمان والو، ان یہودیوں اور منافقوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ پاک کے حقوق کو بھلا دیا، اور جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا ویسی قدر نہ کی، اور اس کے احکامات و ممنوعات کی ان کے حق کے مطابق رعایت نہ کی، تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جانوں کو بھول جانے والا بنا دیا، اور جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ اس چیز کو نہیں سنتے جو انہیں نفع دے، اور وہ کام نہیں کرتے جو انہیں نجات دے، اور یہ بھول جانے والے کامل فاسق ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے ہمیں 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حقوق یاد نہ رہے، جیسے یہودی اور عیسائی وغیرہ، ان جیسا ہونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام کے سوا کسی اور دین میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ کفار اپنے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، لیکن ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ تیسری بات جو معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اس بات کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں کیوں آیا اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارا زندگی کا جو مقصد ہے، بلکہ مقصد حیات ہے، وہ سامنے ہو، اور ہم اپنی زندگی کو تقویٰ کے مطابق گزار سکیں، اور اگلی زندگی کے لیے ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں۔ آخری بات جو اس آیت سے معلوم ہوئی وہ ہے آخرت کی فکر کا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنے کی پوری کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب النار سے آزادی عطا فرمائے، عذاب النار سے بچائے۔ اب اس میں آخری آیت جو ہے، تیسری آیت ہے سورہ حشر کی، وہ ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ لا ہوتا ہے نہیں، یستوی برابر نہیں ہوتا اصحاب النار، یعنی دوزخ والے
برابر نہیں، و اصحاب الجنہ اور جنت والے۔ اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہے وہ یہ ہوا کہ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے تو ہیں ہی کامیاب، یعنی جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جہنم والے جن کے لیے دائمی عذاب ہے اور جنت والے جن کے لیے ہمیشہ کا عیش اور سرمدی راحت ہے، یہ دونوں برابر نہیں، بلکہ جنت والے ہی کامیاب ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزاری اور آخرت میں اس کی نعمتوں کے مستحق ہوئے، جبکہ کفار دونوں جگہ نقصان میں رہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جنت اور جہنم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں بھی اور بھی کئی آیات میں یہی ذکر ہوا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ ایک اچھا عمل کرنے والا اور ایک برا عمل کرنے والا برابر ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی جس کا عمل ہوگا یا ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اور جو چھوٹا سا بھی گناہ کرے گا اس کو اس کا نقصان ہوگا اور وہ اس کا حساب دے گا، اس کو جہنم بھی دیکھنی پڑ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ عمل عطا فرمائے جو اصحاب جنت کے عمل ہوں، اور اس عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم والا عمل ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ طلباء، آپ نے یہ سورہ حشر جو ہے، یہ سورہ تقریباً 28 پارے میں ہے اور اس کا نمبر 59 نمبر ہے۔ اس کی آیات بھی دیکھ لیں گے آپ، اس کے رکوع بھی دیکھ لیں گے۔ آج ہم نے اس کی 3 آیات کا مطالعہ کیا، آیت نمبر 18، 19 اور 20 کا۔ تو اس حوالے سے آپ جو یوم آخرت کے حوالے سے اس کی تعلیمات ہیں اس کو ذہن میں رکھیں گے، اس کا ترجمہ اور مفہوم ذہن میں رکھیں گے، اور مزید کوئی اور تفسیر آپ کے پاس پڑی ہے تو اس کا آپ مطالعہ کریں، ان آیات کو دیکھیں، اور جو بات سمجھ نہ آئے مجھے اس نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ ایک آخری بات، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، آپ نے ادب کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا اور بے ادبی سے دور رہنا ہے۔ کامیابی کا یقیناً بہترین جو کارنامہ ہے وہ ادب میں موجود ہے، کامیابی کی کنجی جو ہے وہ ادب ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بہترین کامیابی عطا فرمائے اور دین و دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔